وبركاته ومغفرته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. اسلام کے احکام پر چلنے کی ادا پیدا کر، اسلام کے احکام پر چلنے کی ادا پیدا کر، اپنے اخلاق میں خوشبو وفا پیدا کر. داغ ہے جنت سے جو دور رہنا ہے تجھے، داغ ہے جنت سے جو دور رہنا ہے تجھے، قلب خاکی میں تیرے خوف خدا پیدا کر. یہ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا دعا بس قرار پڑے. اللہم صلی علی سیدنا و سفینا و نبینا محمد محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے زمانہ محبوب کی انسان گھاٹے میں. مگر ہم دیکھ رہے ہیں جو انسان پیدل چل رہا تھا وہ آج بائک پر چل رہا ہے، جو بائک پر چل رہا تھا وہ آج فور ویلر میں چل رہا ہے، جو فور ویلر میں چل رہا تھا وہ آج ہوائی جہاز میں چل رہا ہے. جس کے کھانے کے ٹھکانے نہیں تھے وہ آج ہوٹل میں کھانا کھا رہا ہے. پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں انسان گھاٹے میں ہے؟ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں انسان خطرے میں؟ مگر دوستو خدا کا کلام کہہ رہا ہے انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان خسارے میں ہے. کیونکہ اس لیے کہ کھانے پینے کا نام انسانی زندگی نہیں ہے، چلنے پھرنے کا نام انسانی زندگی نہیں ہے، اٹھنے بیٹھنے کا نام انسانی زندگی نہیں ہے، یہ تو حیوانی زندگی ہے. کیونکہ جانور بھی کھاتے پیتے ہیں، جانور بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، مکھی اور مچھر بھی ہوا میں اڑتے ہیں، مچھلیاں اور کیڑے بھی پانی میں تیرتے ہیں. یہ سب انسانی اور ایمانی زندگی نہیں ہے، انسانی اور ایمانی زندگی ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے، اچھے کام کیے، وہی کامیاب ہے. سبحان اللہ. تو میں تمہیں لے چلوں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکان کرائے پر لیا. اسی مکان کے پڑوس میں ایک یہودی کا مکان تھا. حضرت مالک بن دینار کا حجرہ اس یہودی کے مکان کے گھر کے دروازے قریب تھا. اس یہودی نے ایک پرنالہ بنا رکھا تھا اور ہمیشہ اس پرنالے کی راہ سے کوڑا کچرا حضرت مالک بن دینار کے گھر میں پھینکا کرتا تھا. اس یہودی نے کئی مدت تک ایسا کیا، لیکن حضرت مالک بن دینار نے نہ کبھی غصہ کیا نہ کبھی کوئی شکایت کی. آخر ایک دن خود ہی اس یہودی نے حضرت مالک بن دینار سے پوچھا، حضرت آپ کو میرے پرنالے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا، ہوتی تو ہے مگر میں نے ایک سپڑی اور جھاڑو رکھ چھوڑی ہے، جو نجاست اور کچرا گرتا ہے اسے میں صاف کر لیتا ہوں. یہودی نے کہا کہ آپ اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو کبھی غصہ کیوں نہیں آتا؟ آپ نے فرمایا، میرا رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں وہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. کہ اس یہودی کی دل کی دنیا بدل گئی اور کہنے لگا کہ جو مذہب اتنی اچھی تعلیم دیتا ہو وہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور اسی وقت وہ یہودی کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. تو پتہ چلا نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. میرے دوستو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی عادتیں بڑی نیک اور اچھی عادتیں ہوتی ہیں. تکلیف پہنچنے پر بھی وہ کبھی غصہ نہیں کرتے اور خطا کار کی خطا کو معاف کر دیتے ہیں. ہمیں بھی ان نیک بندوں کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر اپنی زندگی کو سنوارنا ہے. میرے عزیز دوستو آؤ میں تمہیں لے چلوں خواجہ ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں. خواجہ ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک وقت کے زبردست بادشاہ اور ولی بھی تھے، لیکن آپ نے تخت و تاج کو چھوڑ کر فقیری اپنا لی. کچھ عرصے کے لیے کسی باقی حفاظت کی نوکری میں رہ گئے. باغ کے مالک کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے باغ میں نوکری کرنے والا، میرے باغ کی حفاظت کرنے والا وقت کا شہنشاہ خواجہ ابراہیم اعظم ہے. کچھ عرصے کے بعد باغ کا مالک اپنے باغ میں آیا اور خواجہ ابراہیم اعظم سے فرمایا، جاؤ کوئی میٹھا انار لے کر آؤ. آپ گئے اور ایک انار توڑ کر لائے اور باغ کے مالک کو دیا. باغ کے مالک نے اسے چکھا تو وہ کھٹا نکلا. پھر کہا باغ کے مالک نے، پھر کہا جاؤ کوئی دوسرا میٹھا انار لے کر آؤ. آپ گئے اور دوسرا انار توڑ کر لائے اور باغ کے مالک کو دیا. باغ کے مالک نے اسے چکھا تو وہ کھٹا نکلا. آخر باغ کے مالک نے جلا کر کہا، اتنی مدت سے باغ میں رہتے ہو تمہیں اتنا پتہ نہیں کہ کون سا اندر میٹھا ہے اور کون سا کھٹا؟ خواجہ ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مالک معاف کیجیے، آپ نے مجھے
बाकी निगरबानी, बाकी इबादत के लिए रखा है, बाकी फलों को चखने और खाने के लिए नहीं रखा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे भाइयों, देखा ये थे अल्लाह के मानने वाले, ये थे अल्लाह के नेक बंदे जो कभी किसी के अमानत में खयानत नहीं कर देते और किसी की पराई चीज को उसकी रात के बगैर हाथ नहीं लगा देते। इस्लामी तालीम भी यही है कि किसी के अमानत में खयानत न करो। मगर आज हमारा हाथ तो ये है राम नाम जपना, पराया माल अपना। मगर आज हमारा हाथ तो ये है कि कोई एक घंटे के लिए बतौर अमानत कोई थैली या एक बंद कवर करते कि जरा देखना तो हमसे रहा नहीं जाता कि जरा देख लूं, जरा इसमें क्या है, जरा देख लूं, जरा खा लूं। मगर दोस्तों, इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। अल्लाह ताला हमको ईमान के साथ नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मगर आज हमारा हाथ ये है, तशद्दुद, जुल्म और नफरत और हो नहीं सकते। तशद्दुद, जुल्म और नफरत के आदि हो नहीं सकते। नबी के मानने वाले फसादी हो नहीं सकते। सुभान अल्लाह। हमारा दीन तो इंसानियत का दर्द देता है, हमारा दीन तो इंसानियत का दर्द देता है। हमारी कौम में आतंकवादी हो नहीं सकते, हमारी कौम में आतंकवादी हो नहीं सकते। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।